بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید معاذ اللہ ہے اور آج یہ نوٹس احمد فراز کی شاعری کے حوالے سے ہے۔ تو یہ نوٹس آپ اپنے پاس محفوظ کر لے، رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لے یا اس سے اسکرین شاٹ بنا لے، کیونکہ یہ نوٹس میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں بنائے ہیں اور حوالے کے لیے اشعار بھی ان کے مجموعوں سے، ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان سے آسان اشعار ڈھونڈے ہیں اور یہاں پر میں نے لکھے ہیں جو کہ آسانی سے وہ اشعار یاد ہوتے ہیں۔ تو ضرور اس نوٹس کو اپنے پاس آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں احمد فراز کا۔ احمد فراز جنوری 1931 یعنی 1931 کو کوہاٹ خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام سید احمد شاہ تھا، قلمی نام احمد فراز تھا، جبکہ فراز تخلص کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کوہاٹ میں حاصل کی، بعد میں پشاور ماڈل اسکول میں پڑھتے رہے۔ پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ آپ نے اگست 2008 کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ آپ کے جو اہم تصنیفات ہیں یعنی آپ کے جو شعری مجموعے ہیں اس میں تنہا تنہا، نابینا شہر میں آئینہ، جانا جانا، درد آشوب، شب خون اور اس کا جو کلیات ہے یعنی جو تمام دیوان ہے اس کا جو مجموعہ ہے اور شہر سخن آراستہ ہے کے نام سے شائع ہوا۔ تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ اس کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ احمد فراز اردو غزل کے ایک نامور شاعر ہے۔ انہوں نے ایسی غزلیں کہی ہیں کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی غزلیں زبان زد خاص و عام ہے، یعنی ہر خاص و عام اشخاص اس کو پڑھتے اور گنگناتے ہیں۔ فراز کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے شغف تھا اور گھر کی شعری ماحول نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ فراز کا کلام مختلف خصوصیات کا مرکب ہے، یعنی اس کا جو گھر تھا اس میں جو اس کے والد تھے وہ اردو اور فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، تو اسی وجہ سے اس کا اثر احمد فراز پر بھی ہوا اور احمد فراز بھی اردو ادب کے ایک عظیم اور نامور شاعر بن گئے۔ اب اس کے کلام کی خصوصیات کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ فراز محبتوں کے متلاشی۔ فراز کی شاعری کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان کے ہاں محبت کا تصور ان کی ساری شاعری پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے کلام کی بہت خصوصیات ہے لیکن محبت ان کی شاعری میں ایک عظیم خصوصیت ہے اور ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ کا معاملہ ہے۔ وہ داغ کی طرح ہر چمکتے چہرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ولی دکنی کی طرح ہر حسن کی شمع کا پروانہ بنتے ہیں، بلکہ محسن نقوی کی طرح محبت میں یکتائی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہے فراز، بس ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ یعنی بس اس کی محبت کو اگر آپ دیکھ لیں، تصور محبت، تو وہ تو اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی شخص کو ہم نے محبوب بنایا رکھا ساری زندگی میں، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو فراز کی محبت کا پہلا رنگ ہے۔ اس کی محبت کا دوسرا روپ ان مندرجہ ذیل اشعار میں نظر آتا ہے۔ زیست ایک آد محبت سے بسر ہو کیسے، رات لمبی ہے تو پھر ایک کہانی کم ہے، یا لٹ چکے عشق میں ایک بار تو پھر عشق کرو، کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے۔ تو پہلے جو شعر تھا یہاں پر کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، یہاں پر فراز کہتے ہیں کہ بس ہم ایک ہی بار محبت کرتے ہیں زندگی میں، لیکن یہاں پر کہتے ہوئے کہ اگر ایک بار عشق میں ناکام ہوئے تو دوبارہ عشق کرو۔ تو یہ محبت کے جو رنگ ہیں، میں نے وہاں پر اوپر ایک جملہ لکھا تھا کہ ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ، یعنی کبھی اس کا محبت ایک طرح کا ہو جاتا ہے تو کبھی دوسرا محبت کا تصور اس کا کبھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حسن بیان، یعنی بیان کی حسن، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ فراز بیان کے جادوگر ہیں۔ وہ عام بات کو بھی اسی ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بات دل سے نکل کر دل ہی میں گر کر جاتی ہے۔ پیار بھری باتوں کا اظہار اس سلیقے سے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب مظلوموں کی بات کرتے ہیں تو پھر درد بھری آواز نشتر کا کام کرتی ہے، نشتر یعنی تیر کا کام کرتی ہے اور لوگوں کے جگر کو زخمی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی محبت کے حوالے سے آپ اس کا ایک شعر دیکھیں، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ یا جب وہ غم کا ایک شعر کہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر، تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن،
تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ یہ شعر آپ دیکھیں، یہ جب آپ احمد فراز اپنے زبان سے کہتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں جو ہے نا اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی میں نکھار آ جاتا ہے۔ اداسی اور دکھ، فراز کی شاعری میں جہاں حسن و عشق کی کیفیات ملتی ہے، جہاں اس کی شاعری میں ترنگ و مستی اور چھیڑ چھاڑ ہے، وہاں ان کی شاعری میں دکھ درد کے موضوعات بھی موجود ہیں، کیونکہ فراز پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں جیل بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ جلاوطنی کے واقعات بھی اس کو زندگی میں پیش آئے، اسی وجہ سے فراز کی شاعری میں دکھ درد کے عناصر بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دکھ درد، ایک چھپا ہوا درد موجود ہے۔ یا ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل او زمانے کو نصابوں میں ملے۔ تو اس شعر میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک درد موجود ہے۔ سراپا نگاری یعنی محبوب کے حسن اور اس کے بدن کے جو اعضاء ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کا نقشہ کھینچنا، اس کو ہم سراپا نگاری کہتے ہیں، یعنی اس کے لب و رخسار کو بیان کرنا۔ اردو ادب کے بے شمار ایسے شعراء ہیں کہ انہوں نے اپنے محبوب کا سرافہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔ اس ضمن میں ولی دکنی سرافہ نگاری کے حوالے سے سب پر سبقت لے چکے ہیں۔ فراز نے اپنے کلام میں ولی دکنی اور منیر نیازی کی طرح اگرچہ محبوب کے لب و رخسار کو بیان نہیں کیا، لیکن اس فن میں ان سے کم بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے حشر ہے ان کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے ہرن اس کو دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے حسن محبوب کی آنکھوں کو غزال یعنی ہرن کی آنکھوں سے تشبیہ دی ہے، تو محبوب کی آنکھوں کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک اور شعر میں وہ فرماتے ہیں سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے اس کے بدن کی، سارے بدن کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کتنی ہی خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کا سراپا کھینچا ہے۔ سادگی اور سلاست یعنی آسان الفاظ کا استعمال کرنا، سہل اور سلیس زبان کا استعمال کرنا۔ فراز نے اپنی شاعری کے لیے سادہ اور آسان زبان کا انتخاب کیا۔ ان کے ہاں کفایت لفظی کا عمل دہل زیادہ ہے۔ کفایت لفظی یعنی ایک بہت بڑی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنا، اس کو کفایت لفظی کہتے ہیں۔ وہ بڑی بات کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ کہ فرماتے ہیں رنجش ہی سہی دل ہی دکانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ تو اس کا جو دوسرا شعر ملاحظہ ہو، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ تو یہ دیکھتے ہیں کتنی ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، یعنی کہ آپ مجھ سے ناراض ہے تو اب زمانہ مجھے گلے دے رہا ہے، آپ کی جدائی کو ہم کس کس کو بتائیں گے، تو اگر مجھ سے ناراض ہے تو زمانے کے لیے آ جاؤ، لوگوں کو کے دلوں کو بہلانے کے لیے آ جاؤ، کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ آپ مجھ سے کیوں جدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات کو انہوں نے آسان الفاظ میں کہی ہے۔ رومانوی شاعری، احمد فراز رومانوی شاعری کے لیے بہت مشہور ہے۔ ان کی شاعری میں رومانویت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ رومانوی شاعری میں فیض کے بعد فراز کا دوسرا نمبر ہے۔ فیض کے ہاں رومانویت اور انقلاب کا حسین امتزاج ہے، لیکن فراز کے ہاں رومانویت کے موضوعات جدا ہیں، جبکہ احتجاجی شاعری ان کی جدا ہے۔ آج بھی فراز کی شاعری ان ہی خصوصیات کی بنا پر، ان ہی خصوصیت رومانوی خصوصیت کی بنا پر عشاق کی زبانی گنگنائی جاتی ہے۔ عشاق یعنی عاشق لوگ، ان کی زبانی آج بھی ان کے اشعار ہے۔ وہ کہتے ہیں تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رومانوی خصوصیت ان اشعار میں موجود ہے۔ احتجاجی شاعری،
فراز نے اپنی احتجاجی شاعری فوجی آمروں کے خلاف شروع کی، یعنی فوجی ڈکٹیٹرز کے خلاف انہوں نے اپنی احتجاجی شاعری ریکارڈ کروائی۔ فراز کو اس ادارے سے دھمکیاں ملتی رہی، یعنی فوج کے ادارے سے جو آج کل لوگوں کو ملتی رہتی ہے، اس سے دھمکیاں ملتی رہی، لیکن فراز نے ان کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی خوفزدہ ہوئے۔ فراز کے دوست جو حکومت میں بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے بھی فراز سے قطع تعلق کیا، یعنی فراز سے اپنے تعلقات توڑ دیے، کیونکہ پھر وہ فوجی جو ڈکٹیٹر تھے ان کے جو عہدے تھے وہ ان سے لیتے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدوں کا پاس رکھا اور فراز سے اپنے تعلقات قطع کیے، ختم کیے۔ فراز فرماتے ہیں میرے دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، میرے دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک، دیکھنا اب کہ میرا دوست کہاں کھینچتا ہے۔ تو یہ شعر اسی ہی پس منظر میں انہوں نے پڑھا تھا۔ ایک اور جگہ پر حکومت پر نشتر برساتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تیر برساتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے، جس کو دیکھوں وہی زنجیر بپا لگتا ہے، شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی خوبصورتی سے انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ مجموعی جائزہ اگر ہم لے لیں تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو احمد فراز اردو ادب کے ایک عظیم شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں موضوعات کی بوکلمونیاں موجود ہے، یعنی اس کی موضوعات میں رنگا رنگیاں موجود ہے، مختلف قسم کے موضوعات کا مرکہ ہے ان کی شاعری، لیکن محبت کا رنگ اس کی شاعری پر نمایاں ہے۔ وہ محبت سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہے، ہر شخص اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں وہ خود فرماتے ہیں اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فراز کی شاعری کی خصوصیات۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، ہم نے جو نوٹس آپ کے سامنے پیش کیے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔